بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا مدنی قاعدے کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہمارا مدنی قاعدہ تقریباً اختتام پر ہے۔ اور آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 20، یہ میرے خیال میں سیکنڈ لاسٹ ہے، یعنی اس کے بعد ایک ہی سبق ہے، اس کے بعد مدنی قاعدہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا سب متفرق قواعد کے بارے میں، جن میں سے ہم نے 5 بلکہ 2 بلکہ 3، ایک تو تھا اظہار مطلق، اور ایک تھا سکتہ، اور ایک تھا سین اور سواد کو پڑھنے کے حوالے سے، جو سواد کے اوپر باریک سا سین ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج اسی سبق کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اسی متفرق قواعد میں سے کچھ اور قواعد بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں تسہیل۔ تسہیل کا مطلب ویسے لغوی بھی تو ہوتا ہے آسانی، نرمی، جیسے تسہیل الصرف بھی ہے، یا پھر تسہیل الابواب الصرف بھی ہے۔ تو اس کی لغوی معنی بتا رہے ہیں کہ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ نے فیضان تجوید کے اندر پڑھا تھا کہ جب 2 حمزہ ایک ساتھ آ جائیں تو ان میں سے ان کے 4 قواعد تھے، ادغام اور حذف بھی تھا، تسہیل بھی تھا، اور 2 دوسرے بھی تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تسہیل کی معنی ہے کہ دوسرے حمزے کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے تسہیل۔ آگے کہتے ہیں قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، وہ ایک کلمہ آ رہا ہے، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ کلمہ ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر۔ آگے دوسرا قاعدہ بتا رہے ہیں امالہ۔ امالہ کے بارے میں بھی ہم نے سبق پڑھا تھا کہ امالہ کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مائل کرنا۔ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہا جاتا ہے۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے، یعنی را نہیں، زی نہیں، بلکہ رے، قطرے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مج رے ہا، مج ری ہا نہیں پڑھیں گے۔ امالہ کی ہجے اس طرح کریں گے، میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا، مج رے ہا، ٹھیک ہے۔ اس فضائے تجوید کے اندر ہجے کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا، یہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہے، تو اس کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں بئسل اسم الفسوق، اس کے اندر بھی ہم نے یہی لفظ ہم نے پڑھا تھا علم تجوید کے اندر گئے، کہتے ہیں اس کلمہ میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں گے، بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے۔ بئس اسم الفسوق، لام جو ہے، لام سے پہلے بھی الف آ رہا ہے، لام کے بعد بھی زبر آ رہی ہے، یہ بیس ہے، بیس کے بعد الف آ رہا ہے، اور الف کے بعد لام ہے، لام کے بعد پھر لفظ اسم کا الف ہے۔ تو پہلا لام اور پہلا الف اور دوسرا الف یہ دونوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ جو زیر ہے یہ لفظ لام پر ہے، اور لام کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ بے سلسم، بے سلسم الفسوق، فسوق، ٹھیک ہے۔ اس کلمہ میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں گے، بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھیں گے اعجمیٌ وعربیٌ، یہاں وہاں واؤ پر گننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تسہیل کریں گے، یعنی دوسرے حمزے کو کیا کریں گے؟ نرمی سے پڑھیں گے، اعجمیٌ وعربیٌ، اور اسی طرح یہ مج رے ہا، مج ری ہا نہیں پڑھیں گے، اور اسی طرح بئس اسم الفسوق، بئس اسم الفسوق۔ تو ہمارا یہ سبق ماشاء نمبر 20 مکمل ہوا۔ 3 قواعد ہم نے
کل پڑھے تھے اور 3 قواعد ہم نے آج پڑھے. سبق نمبر 20 کے اندر 6 قواعد تھے اور سبق نمبر 20 ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو آخری سبق رہتا ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو آج کے سبق کے حوالے سے جو چیز سمجھ نہ آئی ہے وہ پوچھ لیں. جزاک اللہ. اچھا استاد محترم، یہ